الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ترجمہ مومنو، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مدینہ تشریف لائے تو ان کو یہ امید تھی کہ چونکہ یہود مدینہ پہلے سے اللہ کی کتاب یعنی تورات پڑھتے ہیں، ان کے ہاں ایک شریعت ہے، شریعت موسوی، ان کے ہاں آخرت کا، جنت کا، جہنم کا جو ہے وہ پورا ایک کانسیپٹ ہے، پوری معلومات ہے، اور پچھلی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، تو ان کو یہ امید تھی کہ مدینے کے اندر یہود بہت جلد اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ اب تک انہوں نے جو براہ راست دعوت دی تھی وہ مکے کے مشرکین کو دی تھی، جن کے پاس نہ تو شریعت تھی نہ ان کے پاس کتاب تھی، وہ رسولوں سے اور نبوت سے واقف ہی نہیں تھے۔ کوئی رسول جو ہے وہ بنی اسماعیل میں اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے آیا ہی نہیں، تو وہ بالکل ان چیزوں سے ناآشنا تھے، لہٰذا ان کے اندر جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنے کی ایک کہنا چاہیے کہ تھیوریٹیکل جو ایک ایبلٹی تھی وہ کم تھی، اور جو تھیوریٹیکل ایبلٹی جو ایک تھی وہ مدینے کے یہود کے اندر زیادہ تھی، جس کی وجہ بھی بیان ہوئی کہ وہ یہ سب چیزیں جانتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ بتایا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ ایمان نہیں لانے کی، یہود میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائے لیکن میجورٹی نے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، اور ان کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، جو ان کے علماء تھے وہ سب سے زیادہ خراب انہوں نے کام کیے، کیونکہ وہ تورات کو جانتے تھے، انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اپنی دنیاوی منفعت، دنیاوی اپنی جو ان کی پوزیشن تھی، اپنا جو مال تھا، اور اپنی جو کیا کہتے ہیں، کہنا چاہیے کہ جو ان کی سوسائٹی میں پوزیشن تھی، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ بات جو ہے قرآن کے اندر جو ہے ایک اور مقام پر آئی ہے، جس سے اور یہ بات جو ہے مزید جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ میں پڑھتا ہوں سورہ جو مائدہ کی آیت نمبر 13 ترجمہ۔ تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی نصیحت کی گئی ہے ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھتے ہیں، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہو گے، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ جو علماء یہود ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ وہ تورات پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کر دیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارت تھی اس کی آیتوں کے اندر تبدیلی کر دی۔ اسی طرح سے جو لوگ فیصلہ کروانے ان کے پاس آتے تھے، اگر وہ ان کو مال و دولت دیتے اور ان کے لیے فائدہ مند ہوتے تو ان کے حساب سے فیصلہ کر دیتے، اور اگر کوئی ایسا جو ہے وہ مال و دولت رشوت نہیں دیتا تو پھر جو ہے وہ کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے۔ اور ہم کو جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آج مسلمانوں میں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسے علماء سو موجود ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔